السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ ایک گاؤں میں ایک صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی درمیان میں ان کا مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی، کہنے لگی تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چل گیا تو خواہ کی باتیں ہوں گی، لہذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، لہذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجیے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، جتنے آدمیوں کا کہیں کھانا بنا دیتے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجئے۔ وہ اٹھا کہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی لاتا ہوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زار و خطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی اور اس کے آنسو۔ کہنے لگا کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ ضرور بنی ہے۔ اس بیچارے نے دل میں سوچا ہوگا کہ میرے بھی بخت جاگ گئے ہیں۔ کہنے لگا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو بات سناؤں گی۔ خیر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے میں نے وہ دل سے نکال دیا ہے اور آپ کو معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگی جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ تمہارے مہمان کے لیے، چلو چھٹی کرو، تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے، ہمارے مہمان رشتہ دار ہیں، ہمیں ان کے سامنے یہ پول نہیں کھولنی چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بنا دیتی ہوں۔ جب میں کچن کے باورچی خانے میں گئی، میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید ریش آدمی اس بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہے ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے اے خاتون پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے، اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے ہی بھیج دیتے ہیں۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور شوہر کی شکایت کی کہ وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو گھر دعوت دیتے رہتے ہیں اور وہ تھک جاتی ہے ان کے لیے کھانا بنا کے، اور ان کی مہمانداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ عورت واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے مہمان ہیں۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور وقت لگا کر محنت سے ہر اچھی چیز تیار کرنے میں مصروف عمل ہو گئی۔ زبردست پرتکلف دعوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ اس دروازے کو دیکھتی رہے جس سے میں جاؤں گا۔ تو ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلتے ہی آپ کے پیچھے بہت سے حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے، بچھو اور بہت سے ہلاک کرنے والے جانور گھر سے باہر نکل گئے، اور یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا یہ ہوتا ہے جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات، مشکلات اور آزمائشیں
اور مہلک جاندار گھر سے باہر لے جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو تم محنت کر کے اس کی خدمت و مدارات کرتی ہو۔ جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ اس گھر سے بہتر اور کیا ہو جو ہر چھوٹے بڑے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایسے گھر پر اللہ کی رحمت اور بخششیں نازل ہوتی ہیں کہ جب اللہ کسی کا بھلا چاہتے ہیں تو اسے نوازتے ہیں۔ اور انہوں نے پوچھا، کس انعام سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، کہ مہمان جنت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کے ساتھ بے لوث خدمت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔